رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية، وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقاوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله وسلامه اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العلي العظيم. وجود ذوالجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ سب سے پہلے دعا گو ہیں، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما، بالخصوص ہمارے جوانوں کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متمسک و متوصل فرما۔ پروردگارہ
دنیا میں جو فی الحال آفتیں آئی ہوئی ہیں، بالخصوص ہمارے پڑوسی ملک میں بہت برے حالات ہیں۔ سیلاب کی زد میں تقریباً ملک کا 60 یا 70% میرے خیال سے خطہ سیلاب کی زد میں ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگارہ جس طرح سے تو نے جناب نوح کو کشتی نجات بنا کے بعض لوگوں کو نجات عطا فرمائی، اسی طرح سے کسی طرح کے کسی معجزے اور کشتی نوح کو نجات دینے والے تو بھی ان افراد جو غریب طبقہ ہے، معذور طبقہ ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، پروردگارہ ان سب کی مدد فرما اور ان سب کو اس سیلاب سے نجات عطا فرما۔ سیلاب سے ان سب کی نجات کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ چھٹے مولا فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا۔ حضرت کے بہترین جملے اور ماشاءاللہ سے ایام عزائے حسینی ہے، اور ایام عزائے حسینی میں اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف جاؤں 2 4 5 منٹ بالخصوص جوانوں کے لیے، کیونکہ جس طرح سے معاشرے میں سن رسیدہ افراد ہمارا دماغ ہوتے ہیں، ہمارا مشورہ ہوتے ہیں، ہمارا ذہن ہوتے ہیں، اسی طرح معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی جوان ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی قوم پہ کام کرنا چاہتے ہیں، کسی مذہب و ملت پہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا فوکس آپ کا یوتھ ہونا چاہیے۔ آج دنیا میں آپ جائے، ہر انسان کی پریشانی جوان ہے۔ آپ کسی کے گھر میں بھی جائیں گے تو اگر والدین شکایت کریں گے تو جوانوں کی شکایت کریں گے۔ ہر قوم کا یہ نعرہ ہے کہ کیا کریں کہ ہمارا جوان راہ راست پر آ جائے، لیکن خدا کی قسم جب بھی ہم فرش عزائے حسینی پہ آتے ہیں اور مجلس امام حسین برپا کرتے ہیں اور سامنے بیٹھے افراد کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے دل کو سکون ملتا ہے اور ہمارے اندر ایک حالت اطمینان پیدا ہوتی ہے، جہاں سارے جوان اور ساری قومیں اور ساری ملتیں اپنے جوانوں کو لے کے حساسیت کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ الحمدللہ وہیں ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا جوان الحمدللہ مولا امام حسین علیہ السلام کا عزادار ہے۔ یہ ہم بس تھوڑی سی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور غور و فکر سب سے پہلی شے جو عزاداریوں میں ہم آنے کے بعد، کیونکہ یقیناً یہ ایک منصب عزا ایک عظیم منصب ہے جو ہر کسی کو عطا نہیں ہوتا۔ وہ کیا خوبصورت حدیث، اگر آج ہمیں فرش عزائے حسینی پہ بیٹھنا نصیب ہوا ہے تو یقیناً خداوند متعال نے آپ کو عطا کیا ہے۔ وہ مشہور و معروف حدیث کہ خداوند متعال من اراد بہ اللہ الخیر، جب بھی خدا کسی بندے کے حق میں خیر کرنا چاہتا ہے، اچھائی کرنا چاہتا ہے، تو قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ۔ جب بھی خدا کسی بندے کے حق میں خیر کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں حسین اور حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ محبت امام حسین آپ کو آسانی سے ملنے والی نہیں ہے، بلکہ خدا نے آپ کے حق میں خیر چاہا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اسی طرح سے جب بھی خدا کسی کے حق میں برائی چاہتا ہے یا کسی کے حق میں برا چاہتا ہے تو اس کے دل میں حسین اور حسین کی زیارت کی دشمنی ڈال دیتا ہے۔ اب اگر معاشرے میں آپ کو کوئی نظر آئے جو ہمارے جلوسوں کا منکر ہو، ہماری مجلسوں کا منکر ہو، ہمارے علم کا منکر ہو، ہمارے تابوت کا منکر ہو، تو یہ مت کہیے کہ وہ منکر ہے، بلکہ یہ فیصلہ لیجئے کہ خدا نے اس کے حق میں برائی کا ارادہ کیا ہے، خدا نے اسے اچھائیوں سے دور رکھا ہے، اچھائیوں سے محروم رکھا ہے، خدا نے توفیقات سے محروم رکھا ہے جو امام حسین کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ خلاصہ مولا فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا،
ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ذلت کا سبب نہ بنو۔ ہمارے لیے زینت کا سبب بنو۔ ہماری مجلسیں، ہمارے ماتم، ہمارے جلوس، ہمارے یہ تابوت، خدا نہ کرے ان جلوسوں میں یا ان مجلسوں میں کوئی ایسی حرکت ہو جو ہم اہل بیت کے لیے معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن ہم اپنے مولا کے لیے ذلت کا سبب بنے۔ خدا نہ کرے ہماری کوئی بھی ایسی حرکت ہو۔ یہی وجہ علماء فرماتے ہیں ہمارا شیعہ جوان کیسا بھی ہو، لیکن جب مجلسوں میں آئے، جب جلوسوں میں آئے تو وہاں سے ایک ایسا پیغام جانا چاہیے تاکہ دنیا آپ کو دیکھ کے تعجب کرے، دنیا آپ سے کہے یہ حسینی مزاج ہے۔ ہمارے جلوسوں سے غلط خبر نہیں جانی چاہیے، ہماری مجلسوں سے غلط خبر نہیں جانی چاہیے، ہمارے ماتم سے، ہماری نوحخانیوں سے غلط خبر نہیں جانی چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں کونوا لنا زینن، تم ہمارے لیے عزت کا سبب بنو، ذلت کا سبب نہ بنو۔ ہمارے دعوے کیا؟ ہمارے دعوے ہیں کہ ہم مولا کے شیعہ ہیں، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں۔ بس 2-4 منٹ کے لیے پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف۔ ایک صاحب مولا کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد فرمایا یا ابا عبداللہ یا عبداللہ انی من شیعتکم، کہ مولا ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں۔ بھائی کس کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم مولا کے شیعوں میں سے نہیں ہیں؟ سب کا دعویٰ ہے۔ ہم بھی ابھی ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے بھی دعویٰ کر چکے کہ مولا کے شیعہ ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولا کے شیعہ ہیں، اور ممبر سے اترنے کے بعد بھی دعویٰ کریں گے کہ مولا کے شیعہ ہیں۔ کس کا دعویٰ نہیں ہے کہ وہ مولا کا شیعہ نہیں ہے؟ ایک صاحب مولا کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد دیکھیں حضرت نے جو جملات فرمائے، اگر زندہ ضمیر رکھنے والا فرد ہو، زندہ ضمیر رکھنے والا انسان ہو، اس کے لیے مولا کے بس یہی جملے کافی ہیں کہ مولا انی من شیعتکم، ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں۔ حضرت نے دیکھیں کیا جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا ان کنت لنا لأوامرنا وزواجرنا مطیعا فأنت من شیعتنا۔ یہ حضرت کا جواب ہے، کسی خطیب کا جواب نہیں ہے، کسی مولوی کا جواب نہیں ہے کہ مولا ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اگر تمہاری حرکتیں، اگر تمہارے اعمال، یا اگر تم وہ کام انجام دو جس کا ہم نے تمہیں حکم دیا، اور ان تمام چیزوں سے رک جاؤ جن سے ہم نے تمہیں روکا، فأنت من شیعتنا، تو اس صورت میں تم ہمارے شیعہ ہو۔ اگر تم واجبات کو انجام دو اور گناہوں سے بچو، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرو جن سے ہم نے تمہیں روکا، فأنت من شیعتنا، تو اس صورت میں تم ہمارے شیعوں میں سے ہو۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، وَإِن كُنْتَ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَلَا تَزِدْ فِي ذُنُوبِكَ بِدَعْوَاكَ مَرْتَبَةً شَرِيفَةً لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، تم واجبات کی پابندیاں نہیں کرتے، حرام کاموں سے نہیں بچتے، اور پھر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم تمہارے شیعہ ہیں، تو تمہارے دو گناہ ہیں۔ پہلا گناہ ہے یہ کہ تم واجبات پہ عمل نہیں کرتے، حرام سے نہیں بچتے، اور دوسرا گناہ ہے یہ کہ تم گنہگار ہونے کے باوجود اس شریف اور اعلیٰ مرتبہ جو کہ شیعہ ہے اس کے دعوے کر رہے ہو۔ کہ اس بلند مرتبے کا جو تم دعویٰ کر رہے ہو، اگر تم اس کے لائق نہیں ہو تو تم گنہگار ہو۔ دو گناہ کیے تم نے، دو گناہ۔ فلا تزد فی ذنوبک بالدعواک مرتبۃ شریفۃ، شیعہ بہت بڑا اور شریف مرتبہ ہے۔ مولا کا شیعہ کہلانا کوئی ایسے ہی عام لفظ ہے؟ مولا کا شیعہ ایک مرتبہ ہے، مرتبہ۔ اس مرتبے کی عظمت کے لیے صرف ایک جملہ، وہ جملہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم، اگر قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو جناب ابراہیم نے خواہش کی پروردگارا مجھے علی کے شیعوں میں قرار دے۔ یہ مرتبہ ہے شیعت کا، میں تفسیر بیان کر رہا ہوں اس آیت کی، یہ مرتبہ ہے شیعت کا۔ پھر مولا نے فرمایا اچھا اب ہم ہاتھوں کو جوڑیں گے، ہم کہیں گے مولا
آپ کے غم میں ہم غمگین ہوتے ہیں، آپ کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں۔ مولا آپ کے نام پہ دیکھو پرندوں کی طرح جمع ہو جاتے ہیں۔ مولا آپ کے نام پہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ مولا آپ کے فضائل میں ہمارے چہرے مسکرانے لگتے ہیں۔ مولا ہم آپ سے محبت تو کرتے ہیں، مولا محبت تو کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، محبت کرتے ہیں۔ پھر مولا ہم کیا ہوئے؟ خوب ہم سے غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں، کبھی نماز قضا ہو جاتی ہیں، کبھی بعض گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ مولا پھر اس صورت میں ہم ہیں کیا؟ مولا نے فرمایا لا تقل انا من شیعتکم، یہ مت کہو کہ ہم تمہارے شیعوں میں سے ہیں، ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں، بل قولوا انی من موالیکم و محبیکم و معادی اعدائکم، یہ مت کہو کہ مولا ہم تمہارے شیعوں میں سے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں اور آپ کے دشمنوں سے براءت رکھتے ہیں۔ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے دشمنوں سے نفرت رکھتے ہیں۔ مولا اس میں تو ہم سچے ہیں، ہم محبت رکھتے ہیں اور آپ کے دشمنوں سے بے پناہ نفرت بھی رکھتے ہیں۔ یہ ہے شیعت، یہ ہے شیعت۔ مولا نے کیا فرمایا؟ کونوا لنا زینا، ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ذلت کا سبب نہ بنو۔ شیعہ ماہ محرم میں مہذب ہونا چاہیے، صاحب تہذیب ہونا چاہیے۔ جب ہم فرش عزا پہ بیٹھیں تو صاحب تہذیب ہوں، فرش عزا پہ مؤدب اور اچھے طریقے سے بیٹھیں، یہ آداب فرش عزا ہے۔ جب ہم کربلا معلیٰ جاتے ہیں، جس طرح سے کچھ آداب ہیں کربلا میں انٹر ہونے کے، کربلا میں داخل ہونے کے، اسی طریقے سے آداب ہیں کہ آپ مجلسوں میں کس طرح سے آئیں اور کس طرح سے بیٹھیں۔ مجلسوں کے ادب کے خلاف ہے کہ جہاں مجلس حسین برپا ہوتی ہو، آپ کسی چوکھٹ پہ کھڑے ہوں، آپ کسی دروازے پہ کھڑے ہوں، آپ کسی ٹیلے پہ کھڑے ہوں، یا آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہوں، یہ خلاف ادب ہے، یہ خلاف ادب ہے، عزائے ادب کے خلاف ہے۔ شیعہ یعنی مہذب۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ پر۔ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند متعال ماشاءاللہ سے ہمارے بچے بھی اس آیت سے واقف ہیں۔ جب کچھ لوگوں نے رسول کی رسالت کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا، تو خداوند متعال نے اس ماجرے کو آیہ قرآنی کی صورت میں جواب دیتے ہوئے فرمایا۔ کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اے رسول اللہ، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں ہی نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں ہی نہیں۔ لوگوں نے رسول کی رسالت کا انکار کیا۔ خداوند متعال نے آیت نازل فرمائی کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ جو کافر ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قل، اے رسول ان سے کہہ دو کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے رسول ان سے کہہ دو ہماری رسالت پر، ہماری نبوت پر اللہ کی گواہی اور اس کی گواہی کہ جس کے پاس علم کتاب ہے کافی ہے۔ جس کے پاس علم کتاب ہے اس کی گواہی ہماری رسالت پہ اور ہماری نبوت پہ کافی ہے۔ اچھا، اب یہ علم کتاب کو کنارے رکھیے، میں تھوڑا سا معجزے کے بارے میں بتاتا چلوں، کیونکہ میرا موضوع ہے معجزہ۔ معجزہ کہتے کسے؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ سے ہندوستان میں تو بہت معجزات ہوتے رہتے ہیں، پتہ ہی ہونا چاہیے معجزہ کسے کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں معجزہ؟ دیوار سے سن 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 کی آواز آنے کو معجزہ کہتے ہیں، یا دیوار کے تھوڑا سا گیلے ہو جانے کو معجزہ کہتے ہیں، یا فرش پہ تھوڑی بہت سیلن آ جانے کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں بڑا اہم مسئلہ ہے، ہر جگہ معجزات ہوتے رہتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ معجزہ کہتے کسے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جو خارق العادہ ہو۔ غور فرمائیے گا، بالخصوص عورتوں تک اگر میری آواز جائے، ہماری ماں بہنیں جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی ان جملات پہ غور کریں کہ معجزہ کہتے کسے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جو انسان کی عادت کے خلاف ہو، انسان کی عادت کے خلاف ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں، یعنی جسے دیکھ کے انسان متعجب ہو جائے، جو انسان کے بس میں نہ ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اسے معجزہ کہتے ہیں، جو انسان کے بس میں نہ ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ
اندھے کو آنکھیں مل جانا یہ معجزہ ہے، اندھے کو آنکھیں مل جانا یہ معجزہ ہے، مردہ زندہ ہو جانا یہ معجزہ ہے۔ بھائی یہی معجزہ ہے نا، یہی معجزہ ہے۔ اچھا ابھی فی الحال ہمارے اس معاشرے میں اگر آپ نکلیں ہمارے ماشاءاللہ سے مومنین کے درمیان، میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں، عزاداریاں سر کا تاج، خدا کی قسم جو عزائے امام حسین کے ذرہ برابر امام حسین کی عزاداری کی توہین کی غرض رکھتا ہے، خدا اس پر 1000 مرتبہ لعنت بھیجے، خدا کی اس پہ لعنت ہو۔ جو عزاداریوں کی ذرہ برابر توہین کا ارادہ رکھتا ہو اس پہ خدا کی لعنت ہو، اس پہ خدا کی لعنت ہو۔ لیکن جب ہم چھوٹی چھوٹی ان تمام چیزوں کو معجزہ 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 کرنا شروع کر دیں گے تو حقیقت معجزے کی عظمت کم ہو جائے گی، حقیقت معجزے کی عظمت کم ہو جائے گی۔ اچھا ہماری طرف بھی معجزات ہوتے ہیں، ہم نے بھی بھیا 8-10 سال ایران و نجف میں گزارے، ہم نے بھی معجزات دیکھے، لیکن فرق ہے آپ کے معجزوں میں اور ہمارے معجزوں میں، نہ کہ ہمارے معجزے ہماری آنکھوں سے دیکھے ہوئے معجزے، فرق ہے۔ ہمارے یہاں جب بھی معجزہ ہوتا، میں توہین نہیں کر رہا ہوں، یقین جانے توہین نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں فار ایگزامپل تھوڑے دن پہلے ہم ایک گاؤں گئے ہوئے تھے تو وہاں شور ہوا کسکے کی، بھائی معجزہ ہوا معجزہ ہوا معجزہ ہوا، سارے دوڑتے ہوئے پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا زمین سے ہلکا سا پانی، جسے کہا جائے اپنی زبان میں سیلن، وہاں سے لوگ مٹی اٹھا کے پورا گڈھا کر دیا وہاں پہ۔ میں پہنچا، میں نے دیکھا، میں نے کہا آپ کی عقیدتوں کو سلام، آپ ماشاءاللہ سے نوحہ پڑھ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، بالخصوص عورتیں تو ماشاءاللہ سے واویلا۔ میں نے کہا آپ نوحہ پڑھیں، آپ ماتم کریں، سب کچھ کریں، وہ تو ہمیں ماتم کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے، بسم اللہ ماتم کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن اسے خدا را معجزہ نہ کہیں۔ اگر اسے معجزہ کہیں گے تو میرے گاؤں میں بھی میرا بھی ایک گھر ہے جہاں سال کے 12 مہینے معجزہ ہوتا رہتا ہے، ایک کونے میں پانی ماشاءاللہ سے کبھی کبھی پوچھا لگا کے پھینکنا پڑتا ہے، اگر اسے معجزہ کہیں گے۔ دیکھیں یہ جب آپ ان چیزوں کو معجزہ کہیں گے تو پھر حقیقت معجزے سے آپ آشنا نہیں ہو پائیں گے۔ انسان کو صاحب بصیرت ہونا چاہیے، صاحب تدبر ہونا چاہیے، جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میں مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا چلوں، ایک تعزیہ رکھا ہوا تھا، تعزیہ ہلنے لگا، عورتوں نے کوہرام برپا کر دیا۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں توہین کی غرض نہیں ہے، خدا را میں بہت بڑا مولائی ہوں، میں بہت فضائل بیان کرنے والا ہوں، عزاداری کا جو ذرہ برابر توہین کرتا ہے سب سے پہلے میرا جواب آتا ہے، عزاداریوں کو بہت بڑا حامی ہوں، لیکن یہ خدا را چھوٹی چھوٹی چیزیں عزاداریوں کی اصلاح، مولا نے کیا فرمایا، کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ذلت کا سبب نہ بنو، مولا کے جملات۔ ایک چھوٹا سا تعزیہ رکھا ہوا تھا، وہ ہلنے لگا۔ اب جب تعزیہ ہلنے لگا، بھائی میں نے کیا کہا، صاحب بصیرت ہونا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے آپ کو۔ اب وہاں کوہرام برپا ہے، پورا گاؤں کربلا میں اٹھ کے چلا گیا کہ معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا، خوب گریا اور نمیدن خوب نو ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ خدا نے ہمت کی، اور ہمت کرنے کے بعد، ہنسیے گا نہیں، ہمت کرنے کے بعد تعزیہ ایسے اٹھایا، جب تعزیہ اٹھایا تو نیچے چھوٹا سا چوہا بیٹھا ہوا تھا، چھوٹا سا چوہا بیٹھا ہوا تھا۔ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی صاحب بصیرت ہوتا، صاحب تدبر ہوتا تو وہ پہلے تحقیق کرتا، تحقیق کے بعد۔ ہمارے یہاں ایک کربلا ہے، کہنے لگے معجزے والی کربلا، میں نے کہا کیسے وہ معجزے والی کربلا؟ آپ ویسے ہی کربلا بناتے، شبیہ امام حسین بنائیے، ہم آ کے چومیں گے، ہم وہاں آ کے دعائیں کریں گے، ہم مولا سے متوسل ہوئیں گے، روئیں گے، گریا کریں گے، لیکن آپ یہ بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے یہاں پہ معجزہ ہوا۔ میں نے کہا کیا معجزہ ہوا؟ کہ یہاں ایک بڑھئی رہتا تھا، اس بڑھئی نے خواب میں دیکھا کہ وہاں اس زمین پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، کہ اس زمین پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ خواب کس نے دیکھا؟ بڑھئی نے۔ خواب کس نے دیکھا؟ بڑھئی نے۔ دوڑ کیا رہے تھے؟ گھوڑے۔ اب وہاں پہ اتنی، میں دیکھیں بھائی عقیدت آپ کہیں رکھے، بھائی دو چیزیں ہیں، غور کیجئے کہ بالخصوص جوان حضرات، ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتا ہے عقیدت۔ عقیدت آپ کی ہوگی لیکن عقیدہ اہل بیت سے ہوتا ہے، بس
عقیدت آپ کی ہوگی، لیکن عقیدہ ہم صرف اہل بیت سے لیتے ہیں، اہل بیت کے سوا کسی سے عقیدہ نہیں لیتے۔ اچھا، ان تمام چیزوں کو جب معجزہ کہیں گے تو حقیقت معجزہ کی عظمت کم ہو جائے گی۔ آپ کی نظر میں یہ معجزے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مشہد مقدس میں 2 چھوٹی چھوٹی لڑکیاں کہ جن کی آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، میری آنکھوں کے سامنے مولا رضا نے انہیں آنکھوں کی بینائی عطا کی۔ یہ ہے معجزہ، یہ ہے معجزہ، یہ ہے معجزہ، یہ ہے معجزہ۔ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کے حرم میں تشریف فرما تھا، ایک عرب آیا اور آنے کے بعد مولا علی کی طرف بدتمیزی والے لہجے میں خطاب کرنے لگا، یا امیر المومنین میرے پیروں کی حالت دیکھیں، کیسے کیسے زخم ہے میرے پیروں میں۔ اور علامہ امینی کہتے ہیں میں 1-1.5 سال سے مولا کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، روز دعائیں کر رہا ہوں، رو رہا ہوں، مولا مدد فرمائے میری یہ کتاب الغدیر جو میں نے لکھی ہے یہ کتاب چھپ جائے۔ کہتے ہیں میری نظروں کے سامنے ایک عرب آیا اور جس کے پیروں میں مختلف طریقے کے زخم تھے، مولا امیر کی بارگاہ میں کھڑا ہوا اور غصے میں کہنے لگا، یا علی یا ابا الحسن، یہ میرے پیر کیوں نہیں ٹھیک ہوتے، میرے پیروں کو ٹھیک کریں آپ۔ کہ غصے میں مولا علی سے کہنے لگا کہ دوسرے دن میں نے اسے بھگا دیا، میں نے کہا شرم کرو، تم اس لب و لہجے کے ساتھ مولا کے ساتھ باتیں کر رہے ہو۔ دوسرے دن کیا دیکھا، جو غصے میں اور بدتمیزی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اس کے دونوں پیر ٹھیک، وہ میری طرف مسکراتے ہوئے مولا کے حرم میں داخل ہو رہا ہے۔ میں دوڑتے ہوئے مولا کے پاس گیا، میں نے کہا مولا کیا وجہ ہے، کیا قصہ ہے، کیا راز ہے، یہ جو بدتمیزی سے مانگ رہا تھا اسے آپ نے عطا کر دیا۔ ہم جو سالوں سے آپ کی درگاہ پہ جارو کشی کر رہے ہیں اور سالوں سے آپ کی درگاہ پہ بیٹھے رہتے، مولا میرے حق میں ایسا کیوں؟ کہتے کچھ دنوں کے بعد علامہ نے خواب میں دیکھا، مولا متقیان نے فرمایا کہ اے علامہ امینی مجھے اطمینان ہے تم پہ، اگر اسے عطا نہ کرتا وہ کسی اور کے دروازے پہ جاتا، لیکن تم جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ کہ ہمیں تم پہ بھروسہ ہے، ہمیں تم پہ بھروسہ ہے، تم جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ کبھی کبھی یہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن حقیقت میں اس کا اجر، اس کا ثواب خداوند متعال لکھ رکھتا ہے آپ کے لیے۔ یا بعض اوقات آپ کی مصلحت میں وہ نہیں ہوتا، آپ کی مصلحت میں وہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ دعا کریں پروردگارہ ہمیں کریٹا عطا کرے، پروردگارہ ہمیں مثال کے طور پہ ایک اچھی سی اسکارپیو عطا کرے، اور خدا نے آپ کو نہیں دی، وہ گاڑی آپ کو نہیں دی۔ شاید اس میں مصلحت یہ تھی کہ اگر وہ گاڑی تمہیں دے دیتا ہو، تم روڈ پہ جاتے ہو، تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہو، خدا نخواستہ تم مر جاتے ہو۔ خدا مصلحتوں سے کام لیتا ہے۔ خدا مومنین کی بعض دعائیں مصلحتاً قبول نہیں کرتا ہے، اور بعض دعائیں جو قبول نہیں ہوتی اس کا اجر، اس کا ثواب وہاں تمہیں ملتا ہے۔ تو خلاصہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ جو انسان کی عادت کے خلاف ہو۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف، اب میں معجزات کی منزلوں کی طرف لے جا رہا ہوں۔ معجزے کو سمجھانے کے لیے ومن عنده علم الکتاب، بس ایک جملہ یہی کہوں گا کہ جتنا زیادہ آپ کے پاس علم ہوگا اتنے ہی عجیب و غریب آپ معجزات دکھا سکیں گے۔ معجزہ کس پہ موقوف ہے؟ معجزہ موقوف ہے علم پر۔ جتنا علم ہوگا اتنے ہی عجیب و غریب آپ سے معجزات صادر ہوں گے۔ اب انبیاء میں جس کے پاس زیادہ علم تھا اس کے پاس معجزے اتنے ہی زیادہ عجیب و غریب تھے۔ بھئی یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیے گا۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف معجزے کو سمجھانے کے لیے۔ جناب سلیمان تخت پہ بیٹھے ہوئے، جناب سلیمان نے نعرہ جاری کیا، ایکم قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، کہ اے بزرگان تم میں سے کون ہے جو تخت بلقیس کو اس کے یہاں آنے سے پہلے حاضر کر دے؟ کہ تم میں سے کون ہے جو تخت بلقیس کو اس کے یہاں آنے سے پہلے حاضر کر دے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ بھئی یہ بھی معجزات تھا، کس کا؟ ایک جنات کا۔ جنات کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے جناب سلیمان میں تخت بلقیس کو اس کے یہاں آنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، منتہا ایک وقت ہے۔ وقت کتنا؟
قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں لے کے آ جاؤں گا۔ اچھا اٹھنے سے مراد یہاں نہیں ہے کہ جناب سلیمان بس جیسے اٹھیں لے کے آ جائیں، نہیں، یعنی ایک کام ختم کر کے دوسرے کام میں آپ بزی ہو جائیں، اس سے پہلے تخت بلقیس حاضر کر دوں گا، چاہے وہ 10 منٹ ہو، 20 منٹ ہو، آدھا گھنٹہ ہو۔ خلاصات، اس سے پہلے کہ آپ دوسرے کام میں لگیں میں تخت بلقیس لے کے حاضر کر دوں گا۔ اچھا یہ معجزہ تھا یا نہیں؟ معجزہ تھا، لیکن اس کا معجزہ اس کے علم کے مطابق تھا۔ بھائی مقدمے پہ غور کریں گے تو نتیجہ آپ کے حوالے۔ اس کے علم کے مطابق اس کا معجزہ تھا۔ میں نے کہا نا جتنا علم ہوگا ویسا ہی معجزہ ہوگا۔ اچھا اس کا یہ معجزہ تھا کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں تخت بلقیس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن ایک وہاں ایسا بھی موجود تھا کہ جس کے پاس ان سے زیادہ علم تھا اور اس سے عجیب و غریب معجزہ دکھا سکتا تھا۔ اچھا اب آتے ہیں اس کی طرف۔ وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، پھر اس نے کہا کہ جس کے پاس علم من الکتاب، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا اے سلیمان میں تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے تمہاری خدمت میں حاضر کر دوں گا، کہ پلک جھپکنے سے پہلے تمہاری خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، آصف بن برقیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو جناب سلیمان کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اچھا یہاں ایک سوال اور ہے۔ ایک صاحب آئے مولا کی خدمت میں، کہنے لگے مولا آصف بن برقیہ زیادہ افضل یا پڑھے لکھے تھے یا جناب سلیمان؟ کہنے لگے جناب سلیمان، کہ جب جناب سلیمان کے پاس علم تھا، حکمت تھی، طاقت تھی، توانائی تھی، زور تھا، سلطنت تھا، افضل بھی تھے، نبی تھے، یہ تو جناب آصف بن برقیہ ایک ولی خدا تھے، جناب سلیمان تو نبی تھے اور تمام چیزوں میں آصف بن برقیہ سے افضل تھے، پھر یہ کیوں بار بار چلا رہے تھے تم میں سے کون ہے جو تخت بلقیس کو میری خدمت میں اس کے آنے سے پہلے حاضر کر دے؟ عجب نہیں، علماء نے فرمایا کہ یہاں جناب سلیمان لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ میرے بعد میرا وصی کون ہوگا، ٹھیک اسی طرح جس طرح رسول اللہ جنگ میں بار بار فرماتے رہے تم میں سے کون ہے جو عمرو بن عبد ود کا سر کاٹ سکے۔ گویا رسول اللہ وہاں بار بار بتانے کے بعد یہ آخر میں ثابت کرنا چاہ رہے تھے علی ہی سب سے اعلم ہے، علی ہی سب سے طاقتور ہے، لہٰذا میرے بعد میرا وصی علی ہوگا۔ یہ ثابت کرنا چاہ رہے بار بار کون ہے۔ رسول اللہ بھی جانتے تھے کہ علی ہی ہیں، اسی طرح جناب سلیمان بھی جانتے تھے تخت بلقیس آصف ہی لا سکتے ہیں، لیکن اگر آصف کو حکم دے دیتے یا رسول علی کو حکم دے دیتے تو سامنے اور ادھر ادھر بیٹھنے والے یہ ضرور کہتے اگر مجھ سے کہا ہوتا تو میں بھی مار دیتا، وہ کہتے اگر مجھ سے کہا ہوتا تو میں بھی مار دیتا۔ لہٰذا بار بار رسول اللہ نے فرمایا کون ہے، اور بار بار علی کہتے رہے میں لڑوں گا، میں ماروں گا۔ لہٰذا وہ چیپٹر جو کھولنا چاہ رہے تھے رسول اللہ نے زندگی میں ہی اس چیپٹر کو بند کر دیا، اس چیپٹر کو زندگی میں ہی بند کر دیا۔ خلاصہ اب آتے ہیں، ایک تھا عفریت جو کہ جن میں سے تھا جس کی طاقت اتنی تھی کہ وہ اٹھنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے کے آئے، لیکن ایک تھے جناب آصف بن برقیہ جن کی طاقت اتنی تھی کہ پلک جھپکنے سے پہلے جناب سلیمان کی خدمت میں حاضر کر دیتے۔ اچھا یہاں تک بحث ختم۔ اب مولا کے پاس ایک آدمی آیا، آنے کے بعد عرض کیا کہ مولا آصف بن برقیہ کے پاس ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے آصف بن برقیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو سلیمان کی خدمت میں حاضر کر دیا؟ مولا نے فرمایا آصف بن برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا۔ بھئی یہاں سے تھوڑی سی بیداری چاہوں گا کہ آصف بن برقیہ کے پاس
ایک اسم اعظم تھا. اچھا سوال کرنے والا بھی پتہ نہیں کیسا تھا. سوال کیا کہ مولا آپ کا علم زیادہ ہے یا آصف بن برخیہ کا علم؟ مولا نے فرمایا ذرا قرآن کی آیتوں میں غور نہیں کرتے. آصف بن برخیہ کون ہے؟ جن کے پاس علم من الکتاب، کتاب کا بعض علم ہے. ہم کون ہے؟ ومن عندہ علم الکتاب، جن کے پاس پوری کتاب الہی کا علم ہے. تم کس سے کس کا مقابلہ کر رہے ہو؟ مولا نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی جعل اسمہ الاعظم علی 73 حرفا، کہ خداوند متعال کے 73 اسم اعظم ہیں. 73 اسم اعظم ہیں، جن میں سے 25 اسم اعظم آدم کو دیے گئے. آدم نے ان کے ذریعے مختلف معجزات دکھائے. 8 جناب ابراہیم کو دیے گئے، 4 جناب موسیٰ کو دیے گئے. پھر یہاں سے مولا کے جملے دیکھیے، ان میں سے 2 اسم اعظم جناب عیسیٰ کو دیے گئے. ان 2 اسم اعظم کی طاقت یہ تھی کہ جناب عیسیٰ ان 2 اسم اعظم کے ذریعے بیماروں کو شفا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے. اب میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، پھر مولا کے اس جملے کو نقل کروں گا جب سائل نے سوال کیا کہ مولا سب کا تو آپ نے بتا دیا، کسی کو 25 ملے، کسی کو 12 ملے، کسی کو 8 ملے، کسی کو 4 ملے، کسی کو 2 ملے، کہ مولا آپ کے پاس کتنے ہیں؟ مولا نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ خدا نے ہمیں 72 اسم اعظم عطا کیے، کہ خدا نے ہمیں 72 اسم اعظم عطا کیے. ایک اسم اعظم ہمیں عطا نہیں کیا تاکہ فرق رہے بندے میں اور خدا میں، کہ تاکہ بندے میں اور خدا میں فرق رہے. اب دیکھیں جملہ دیکھیں، مولا نے فرمایا تم ہمارا مقابلہ آصف بن برخیہ سے کر رہے ہو، ذرا غور نہیں کرتے. جس کے پاس 2 اسم اعظم ہوں وہ مردوں کو زندہ کر دے، اور جس کے پاس 72 اسم اعظم ہو سوچو وہ کیسے کیسے معجزات دکھا سکتا ہے. جس کے پاس 72 اسم اعظم ہوں وہ کیسے کیسے معجزات دکھا سکتا ہے. ایک آدمی دوڑتا ہوا مولا کے پاس گیا، کہنے لگا مولا آپ کے پاس کتنے اسم اعظم ہیں؟ کہ 72. کہ مولا جب آپ کے پاس 72 اسم اعظم ہیں تو پھر معاویہ سے لڑ کیوں رہے ہیں؟ کہ جب آپ کے پاس 72 اسم اعظم ہیں تو اس سے لڑ کیوں رہے ہیں؟ مولا کیوں لڑ رہے ہیں؟ یہ کیوں خواہ 80,000 لوگ مر رہے ہیں؟ یہ لمبی جنگ طولانی کھچتی چلی جا رہی ہے. مولا کچھ کیجئے، اس کو فنش کر دیجئے، اس کو ختم کر دیجئے. آپ کے پاس تو اتنے اسم اعظم ہیں، پھر آپ لڑ کیوں رہے ہیں؟ مولا نے صرف بتانا چاہا، اپنی طاقت کا ایک اندازہ دکھایا. مولا نے کہا تم دیکھنا چاہتے ہو ہماری طاقت کتنی ہے؟ کہ مولا بسم اللہ. مولا نے ہاتھ بلند کیا، ہاتھ کھینچا. اب جو ہاتھ کھینچا تو مولا کے ہاتھوں میں کسی کی داڑھی کے بال. بس ساتھ دے میرا. مولا نے ہاتھ بڑھایا. جب پوچھنے والے نے پوچھا نا کہ مولا آپ کے پاس تو 72 اسم اعظم ہے، پھر اس سے لڑ کیوں رہے؟ مولا نے ممبر سے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ جب کھینچا تو ہاتھ میں داڑھی کے بال. مولا نے کہا میں نہیں بتاؤں گا یہ کس کی داڑھی کے بال ہیں، تم خود پتہ کرو، بالخصوص شام سے پتہ کرو. کیا شام میں کوئی حادثہ ہوا؟ یہ صاحب کہتے 3 یا 4 دن کے بعد، کچھ دنوں کے بعد شام سے ایک قافلہ آیا. جب شام سے قافلہ آیا تو میں دوڑتا ہوا اس قافلے کے پاس پہنچا. میں نے بھیا شام میں کچھ ہوا؟ کہ شام میں عجیب و غریب حادثہ ہوا. کہ کیا حادثہ ہوا؟ کہ بادشاہ یہ ملعون اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا جلال و حشمت کے ساتھ، غرور و گھمنڈ کے ساتھ. اچانک ایک ہاتھ نمودار ہوا، کس کے گال پہ پڑا، بادشاہ ممبر سے نیچے گرا. کہ یہ
اپنے غرور و گھمنڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک ہاتھ نمودار ہوا اور کس کے گال پہ لگا، یہ زمین پہ گرا، لیکن پتہ نہیں ہاتھ کس کا تھا۔ اب یہ مولا کا چاہنے والا مسکرایا کہ اتنی بات تم نے بتا دی ہے، آگے کی بات میں بتائے دیتا ہوں۔ وہ ہاتھ جو اس کے گال پہ پڑا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ید اللہ علی کا ہاتھ تھا۔ وہ ہاتھ جو اس کے گال پہ پڑا تھا وہ کوئی معمولی ہاتھ نہیں تھا، ید اللہ تھا، اللہ کا ہاتھ تھا، اللہ کا ہاتھ تھا۔ اچھا یہ مسئلہ میں نے پچھلے سال، جنہوں نے دیکھا ہو، میں نے پچھلے سال بنگلور میں اشرا پڑھا تھا، اس میں نے معجزات ہی موضوع رکھا تھا، اور پوری 10 مجلسیں اگر آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ موجود ہے، اس میں میں نے موضوع رکھا تھا مولا کے ہاتھ کا معجزہ، بدن کا معجزہ نہیں، جسم کا معجزہ نہیں، صرف مولا کے ہاتھ کا معجزہ، اور اس میں نے مختلف معجزات بیان کیے تھے کہ مولا کے ہاتھ کے کمالات، مولا کے ہاتھ کے معجزات، یہ ید اللہ ہیں، یہ وجہ اللہ ہے، یہ چہرہ جو علی کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے یہ اللہ کا چہرہ ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے اس چہرے سے، یہ ید اللہ ہے، یہ ید اللہ ہے۔ جناب یہی امام محمد باقر علیہ السلام جابر بن عبداللہ انصاری، روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری جہاں بیٹھتے تھے مولا کے فضائل و مناقب بیان کرتے تھے، کہتے ایک جگہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کا ایک جگہ سے گزر ہوا۔ اب جب یہ جابر بن عبداللہ انصاری گزرے تو کیا دیکھا کہ کچھ افراد بیٹھے ہوئے علی کو گالیاں دے رہے تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ، علی کو گالیاں دے رہے تھے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری پہنچے، جب ان لوگوں کی طرف دیکھا، یہ رسول اللہ کا بوڑھا صحابی ہے، اتنا بوڑھا صحابی کہ روایتوں میں موجود ہے کہ آخری عمر میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی یہ جو پلکیں ہیں یہ پلکیں جھک چکی تھیں، یہ پلکیں آنکھوں پہ آ جاتی تھی، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، ویسے بھی جناب جابر بن عبداللہ انصاری نابینا تھے، لیکن یہ جو پلکیں تھی یہ بھی جھک گئی تھی، بالکل پلکیں نیچے آ چکی تھی، اور یہ اونٹ لٹک گئے تھے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے۔ روایتوں میں ہے کہ جب یہ ایک نشست سے گزرے تو وہاں کچھ افراد مولا علی کو گالیاں دے رہے تھے۔ جناب جابر پہنچے اور ان لوگوں کی طرف دیکھا کہ واہ عجب اتفاق ہے، جس اللہ کو مانتے ہو اور جس اللہ کی عبادت کرتے ہو اسی اللہ کو گالیاں بھی دیتے ہو۔ وہ پہنچا سکوں جملے آپ تک کہ جس اللہ کو مانتے ہو اور جس اللہ کی عبادت کرتے ہو اسی اللہ کو گالیاں دیتے ہو۔ اچھا اب یہ لوگ کھڑے ہوئے اپنے گمان کے مطابق کہ اے جابر میں نے اللہ کو تو گالیاں نہیں دی، میں نے اللہ کو تو برا بھلا نہیں کہا، میں نے گالیاں تو علی کو دی، میں نے برا بھلا تو علی کو کہا۔ جابر بن عبداللہ انصاری مسکرائے کہ رسول اللہ کی وہ حدیث نہیں سنی، رسول اللہ نے فرمایا من سب علی فقد سب اللہ، جس نے علی کو گالیاں دی اس نے اپنے اللہ کو گالیاں دی، جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے اپنے اللہ کو برا بھلا کہا۔ یہ ید اللہ ہیں، ید اللہ ہیں، ید اللہ ہیں۔ وہ کہنے لگے شیعہ مشرک ہیں، شیعہ جو ہے علی کو اللہ کا ہاتھ اور اللہ کا چہرہ، اللہ کی آنکھیں اور نمی دنم کیا سے کیا۔ ٹھیک ہے بھئی شیعوں کی نہ مانیں، لیکن آپ اہل سنت کی تو مانیں گے۔ ابو نعیم اصفہانی کو تو مانتے ہیں، ابو نعیم اصفہانی کی بات تو مانیں گے، مانیں گے نہیں مانیں گے؟ بے شک مانیں گے۔ اچھا اسی ید اللہ اور عین اللہ کو سمجھاتے ہوئے بھائی اس سے بڑی دلیل تو میں آپ کو دے نہیں سکتا، آپ کے لیے اس سے بڑی دلیل تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ابو نعیم اصفہانی کو آپ تسلیم کرتے ہیں، اور بڑا جملہ کہوں خلیفہ دوم کو مانتے ہیں۔ اچھا اب کسی میں جرأت ہو کہہ کے دکھا دے کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے،
ہے کسی میں جرأت؟ خلیفہ دوم کو تو تسلیم کرتے ہیں۔ اب آتے ابو نعیم اصفہانی کی طرف۔ ابو نعیم اصفہانی کہتے ہیں میں علی کے ہاتھوں کا اعجاز بتا رہا ہوں۔ ابو نعیم اصفہانی کی طرف آتے، ابو نعیم اصفہانی بیان کرتے کہتے خلیفہ دوم کی دور تھا، خلیفہ دوم کی حکومت کا دور تھا کہ ان کی حکومت کا، ان کی خلافت کا پہلا حج تھا۔ حج کرنے پہنچے خلیفہ دوم صاحب اپنے اصحاب کے ساتھ، حج سے فارغ ہوئے، ایک صاحب دوڑتے ہوئے خلیفہ دوم کے پاس پہنچے اور شکایت کی کہ علی نے مارا ہے۔ کہ کہاں مارا ہے؟ کہ گال پہ مارا ہے، اور ثبوت یہ ہے کہ دیکھو میرا چہرہ ٹیڑھا ہو گیا۔ پتہ چلتا ہے علی جس کے رخسار پہ تماچا مار دے ہمیشہ کے لیے ان کی شکلیں دائیں بائیں ہو جاتی ہیں۔ کہ علی نے مارا ہے، کہ کیا کریں؟ کہ قضاوت کیجئے، علی نے چہرے پہ تماچا مارا ہے۔ کہ قضاوت کیسی کریں؟ تم کر کیا رہے تھے؟ اچھا دیکھیں، ہر جگہ یہ خبیث فکر کے افراد موجود ہوتے ہیں۔ دیکھیں اجتماعی پروگرام میں، اجتماعی ماحول میں اس طرح کی حرکتیں کرنے والا سب سے نجس اور خبیث آدمی ہوتا ہے، سب سے نجس آدمی ہوتا ہے۔ اب وہ بات بتا رہا ہوں، وہ کون سے حرکت ہو، وہ کون سا کام۔ خلیفہ دوم نے پوچھا بھیا تم نے کیا کیا تھا جو علی نے تمہارے گال پہ تماچا مارا؟ کہنے لگے ہم حج کر کے پتھر کی طرف جا رہے تھے، حجر الاسود، کہ حجر الاسود کے پاس پہنچے تو ایک خاتون حجر الاسود کو چوم رہی تھیں اور ان کا ہاتھ اس پتھر پہ رکھا ہوا تھا۔ ان کا ہاتھ دیکھا تو ان کا ہاتھ بڑا اچھا لگا، تو ہم نے بھی ان کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، ہم نے بھی ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ دیکھیں میں نے کیا کہا تھا، اجتماعی ماحول میں اس طرح کی حرکتیں کرنے والے سب سے نجس، پلید اور خبیث ہوتے ہیں، خبیث ہوتے ہیں جو اجتماعی ماحول میں اس طرح کی حرکتیں انجام دیں۔ کہنے لگے کہ وہ اس خوبصورت عورت کا ہاتھ رکھا ہوا تھا، میری نظر اس ہاتھ پہ پہنچی تو میں نے بھی اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کہ اچھا، کہ اب ہم کیا کریں؟ کہ آپ فیصلہ کیجئے، علی نے میرے رخسار پہ تماچا مارا۔ بھائی تاریخ جملہ کہا ہے خلیفہ دوم نے، اب ان کو تو ماننا ہی پڑے گا نا۔ بھائی عربی پہ بھی غور کیجئے گا کہ فیصلہ کیجئے کہ کیسا فیصلہ، کہ علی نے تھپڑ مارا۔ روایتوں کے جملے ہیں، خلیفہ دوم آگے بڑھے، کس کے ایک اور تھپڑ مارا کہ تو نے غور نہیں کیا، عین اللہ رأت ید اللہ ضربت، اللہ کی آنکھوں نے دیکھا اور ہاتھ نے مارا۔ کہ فیصلہ کیسا، کیسا فیصلہ؟ کہ اللہ کی آنکھوں نے دیکھا، ہاتھ نے مارا۔ اب فیصلہ کیسا؟ فیصلہ تو ہو گیا، اللہ کی آنکھوں نے دیکھ لیا اور اللہ کے ہاتھ نے تمہارے گال پہ تماچا رسید کر دیا۔ یہ کس کے جملے؟ خلیفہ دوم کے جملے۔ یہ علی کے ہاتھوں کا اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ علی کا ہاتھ ید اللہ ہے، علی کی آنکھیں عین اللہ ہیں، علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ید اللہ ہے، اس کا اعجاز عجیب و غریب ہے۔ جب کچھ لوگوں نے مدینے میں کچھ لوگوں نے پلان بنایا مولا علی کو مارنے کے لیے، مولا علی کو مارنے کے لیے پلان بنایا 8-10 لوگوں نے، کہ کیسے، کہ بھائی جب تک رسول اللہ زندہ ہیں انہی کی زندگی میں اگر علی کو ختم کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو بہت بڑی آفت ہمارے لیے علی بن جائیں گے۔ کہ کیا کریں؟ کہ علی کو مارنے کا پلان بناؤ۔ کہ کیسا پلان؟ کہ علی کے لیے ایک دعوت ارینج کرو، اور علی دعوت کا انکار نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی علی کی خدمت میں معذرت کے ساتھ بھیک مانگے دعوت کی اور کہے مولا پلیز آپ میرے گھر پہ تشریف لائیں، تو علی منع نہیں کرتے، علی ہماری دعوت پہ آ جائیں گے۔ اور کہ جب علی دعوت پہ آ جائیں تو پھر علی کے لیے ایک پلان ہے، کہتے انہوں نے پلان یہ بنا رکھا تھا کہ ایک دیوار
کچی دیوار بڑی سی بنا دی، اور بنانے کے بعد ان کی جو پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ جب مولائے متقیان اس دیوار کے آگے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوں گے تو 6-7 ڈنڈا بردار دیوار کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور ڈنڈے سے دیوار کو دھکا دیں گے اور یہ دیوار پوری علی کے اوپر گر جائے گی، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کی پلاننگ تھی۔ خلاصہ انہوں نے مولا کو دعوت دی، مولا نے کہا سلمان، بوذر، قمبر آ جاؤ، دعوت آئیے، لے کے چل دیے۔ روایتوں کے جملے میں جلدی بیان کر رہا ہوں تاکہ آخری اس نتیجے تک پہنچ سکوں۔ جناب قمبر، بوذر، مقدار سب مولا کے ساتھ چل دیے۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اس دعوت میں پہنچے، مولا متقیان دیوار کے سامنے بیٹھ گئے۔ مولا کو کہا گیا کہ آپ ہی یہاں پہ بیٹھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مولا کے لیے وہ پوری پلاننگ تھی۔ یہ مدینۃ المعاجز میں موجود ہے۔ کہتے ہیں مولا متقیان بیٹھ گئے۔ اب جیسے ہی بیٹھے، جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے لقمہ اپنے دہنے مبارک میں رکھا، ڈنڈا برداروں نے دیوار میں دھکا دینا شروع کیا۔ اب جیسے دھکا دیا تو دیوار آہستہ آہستہ علی پہ گرنا شروع ہو گئی۔ روایت کے جملے ہیں الٹے ہاتھ سے امیر المؤمنین نے ہاتھ لگایا اور پوری دیوار کو روک لیا۔ اب جب دیوار کو روکا، کبھی ابو ذر دیکھ رہے ہیں، کبھی سلمان دیکھ رہے ہیں کہ مولا یہ اتنی وزنی دیوار ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کھاؤ۔ روایت کا لفظ ہے جب مولا متقیان نے دیوار کو روکا، ابو ذر کی طرف دیکھا اور قمبر کی طرف دیکھا، انداز دیکھے مولا کا۔ مولا نے فرمایا کھلو بسم اللہ، کھاؤ بسم اللہ۔ کیا ہوا، تم کس چیز کی طرف دیکھ رہے ہو؟ ابو ذر نے کہا مولا ہم کھائیں، وہ بھی اس حالت میں کہ جب موت اوپر کھڑی ہو۔ بس جیسے یہ جملہ کہا، مولا متقیان نے لقمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا کی قسم میرے ہاتھ میں موجود لقمہ اس دیوار سے زیادہ بھاری ہے کہ میرے ہاتھ میں موجود یہ لقمہ اس دیوار سے زیادہ بھاری ہے۔ اچھا، نعرہ جو ہے نا، نعرہ یہ بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ خطبہ کی ایجاد ہے اور نمی دنم ذاکرین کی ایجاد ہے۔ نعرہ جب بھی لگایا کریں، نعرہ حیدری دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لگایا کریں۔ اس کی بھی ایک علت ہے، اس کا بھی ایک راز ہے۔ رسول اللہ کے صحابی بڑے شریف تھے، بڑے بھولے تھے، بڑے سیدھے تھے، اتنے سیدھے اور اتنے بھولے اور اتنے شریف تھے کہ وہ جیسا رسول اللہ فرمایا کرتے تھے بے عین ہی ویسا ہی نقل کرتے تھے۔ یہ سارے اہل تسنن، ہمارے جو برادران اہل تسنن یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جو بھی صحابہ کرام تھے جیسا رسول اللہ سے سنتے تھے ویسا ہی بیان کرتے تھے۔ بھائی جوانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ اگر رسول اللہ نے کوئی حدیث مسکراتے ہوئے فرمائی تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ مسکراتے ہوئے سامنے والے کو بتاتے تھے۔ کہتے ہیں اگر رسول اللہ نے حدیث سناتے وقت ایک کھجور اٹھا کے کھایا ہو تو صحابہ بھی بیان کرتے وقت ایک کھجور اٹھا کے کھا لیتے تھے۔ یعنی بتانا یہ چاہتے تھے کہ جو رسول اللہ کی بیان کی کیفیت تھی وہ ساری کیفیت سامنے والے تک پہنچا سکوں۔ اچھا، ساری چیزوں میں تو صحابہ نے امانت داری کا مظاہرہ کیا۔ اب میں صحابہ سے پوچھوں گا، ارے صحابہ کرام آپ نے حدیث غدیر بھی تو بیان کی ہے، ذرا اس کی کیفیت کو بیان کر دو۔ رسول نے علی کو دونوں ہاتھ بلند کر کے مولا کہا تھا یا نیچے کر کے مولا کہا تھا؟ ایک صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ امام زمانہ کی بس میں اپنی منزلوں کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ ہاتھ ید اللہ جب یہ جنگوں میں جاتا تھا تو یہ قہر بن کے نازل ہو جاتا تھا، جب یہ علمی میدان میں آتا تھا یہ ہاتھ، تو اس ہاتھ سے اتنی تفسیر بیان ہوتی تھی کہ جناب ابن عباس سے امیر المومنین فرمایا کرتے تھے، اے ابن عباس میں اس با کے نکتے کی اتنی تفسیر کر سکتا ہوں کہ تم اتنا لکھو گے کہ تمہاری اس لکھاوٹ کو 70,000 اونٹ اٹھا نہیں سکتے۔ اتنی لکھاوٹ، صرف نکتے کی، با کے نکتے کی اتنی تفسیر بیان کر سکتا ہوں اس ہاتھ کی۔ لیکن جب یہ ہاتھ راتوں میں
کمیل کے ہاتھ میں جاتا تھا تو یہ ہاتھ صاحب اسرار بن جاتا تھا۔ انشاءاللہ نجف اشرف جائیں گے تو جناب کمیل بن زیاد کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ جناب کمیل کا جب زیارت نامہ اٹھائیں گے، بس میں نتیجہ اور پھر اس کے بعد ربط مصائب۔ جناب کمیل، یہ جو دعائے کمیل ہم پڑھتے ہیں، یہ کمیل ابن زیاد مولا کے صحابی، مولا کے شاگرد، کمیل کو صاحب اسرار امیر المؤمنین کہا جاتا ہے۔ سر جانتے کسے کہتے ہیں؟ سیکرٹ، پوشیدہ باتیں، وہ چیزیں جو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کی جائے، وہ کمیل کے ساتھ مولا متقیان شیئر کرتے تھے، بتاتے تھے۔ روایتوں میں ہے، بس یہ اس نتیجے کو غور سے سنیے گا اور نتیجہ لے کے جائیے گا مجلس سے۔ میں نے جہاں سے شروعات کی تھی وہیں پہ ختم کروں گا۔ کہتے راتوں میں امیر المومنین اس طرح سے، دیکھیں وہ ہوتا نا ایک دوسرے کے ہاتھ میں اس طرح سے، کہتے امیر المومنین کمیل کا ہاتھ پکڑتے تھے، کوفے سے نجف وادی السلام تک آتے تھے، پھر وادی السلام سے کوفہ جاتے تھے۔ ابھی تو یہ پورا شہر ہو گیا، یہ جنگلات تھے۔ مولا متقیان رات میں ہاتھ پکڑتے تھے اور لے کے آتے تھے۔ کیا سکھاتے تھے؟ اسرار سکھاتے تھے، اسرار سکھاتے تھے، ایسی باتیں سکھاتے تھے جو کسی اور کو نہیں سکھاتے تھے۔ بہت ساری چیزیں جو مثال کے طور پہ ایک صحابی کو سکھائی گئی دوسرے صحابی کو نہیں بتائی گئی۔ جناب سلمان کو جو باتیں بتائی گئی وہ ابو ذر کو نہیں بتائی گئی۔ بھائی حدیثیں سنتے یا نہیں سنتے؟ مولا نے فرمایا لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان، اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے علی کے بارے میں سلمان کے دل میں کیا ہے، یا تو ابو ذر سلمان کے قتل کا فتویٰ دے دیں گے یا پھر کافر بتا دیں گے، یا پھر کافر بتا دیں گے۔ سب کی معرفت برابر نہیں ہوتی۔ جناب جابر جوفی کو مولا نے بلایا کہ جابر تمہیں کتنی ہزار حدیثیں یاد ہے؟ کہ 90,000۔ کہ وہ والی حدیثیں کتنی یاد ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسرار آل محمد کتنے یاد ہیں؟ کہ مولا اتنے یاد ہیں۔ مولا کا جملہ ہے۔ مولا نے فرمایا جابر جوفی کہ خبردار ہمارے اسرار کسی کے سامنے بیان نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو فعلیک لعنتی الی یوم الدین، تو تم پر میری قیامت تک لعنت ہوگی۔ تم ہر کسی کے سامنے اہل بیت کے اسرار بیان نہیں کر سکتے۔ اچھا پھر کرتے کیا تھے جناب جابر؟ کرتے کیا تھے؟ جس کے دل میں علم ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا پیٹ کھولنے لگتا ہے۔ جس کے دل میں کچھ باتیں ہوتی ہیں تو اس کا پیٹ کھولتا رہتا ہے کہ کب کوئی ملے جس سے میں یہ باتیں بتاؤں، شیئر کروں۔ اب ظاہر سی بات ہے جناب جابر جوفی کے پاس جب اتنی حدیثیں تھیں تو وہ کرتے کیا تھے؟ روایت کے جملے ہیں کہ یہ ایک مٹکے میں اپنا سر ڈالتے تھے، یہ بعض روایتوں میں ہے کہ کنویں میں اپنا سر ڈالتے تھے اور کنویں کو مولا یا متقیان کے فضائل سناتے تھے اور کہتے ہیں کہ مولا نے یہ فرمایا، مولا نے یہ فرمایا۔ کسی کو نہیں بتا سکتے تو کم سے کم کنویں کو تو سنا سکتے ہیں۔ خلاصہ جناب کمیل بن زیاد، نتیجے کی طرف لے کے جا رہا ہوں، جناب کمیل بن زیاد نے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑا اور لے کے چلے۔ ایک گھر کے پاس پہنچے۔ جب گھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک بہترین شخص، بہترین آواز اور بہترین انداز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ بھائی راتوں میں جہاں مولا متقیان کمیل کو اسرار سکھاتے ہوں، وہاں ایک گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اب جو آواز سنی، کیونکہ کمیل خود حافظ قرآن تھے اور روایتوں میں ہے کہ بہترین قاری تھے، بہترین تجوید کے استاد تھے۔ اب جب کمیل نے دیکھا کہ بہترین انداز سے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو کمیل رک گئے، ٹھہر گئے۔ ٹھہرنے کے بعد مولا متقیان کی طرف خطاب کیا اور فرمایا مولا کتنا بہترین قاری ہے، کتنی بہترین آواز ہے، مولا کتنا اچھا انسان ہے۔ بھائی غور کیجئے گا، جملہ ایک ایک جملہ قیمتی ہے کہ مولا کتنا اچھا انسان ہے۔ اچھا ہم بھی کبھی کبھی جاتے ہیں حج کے لیے، بھائی غور فرما رہے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں اور حج سے جب ہم واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں اما کیا روحانی ماحول تھا، کتنی اچھی آواز تھی، کتنا اچھا قاری قرآن کی تلاوت کر
کر رہا تھا۔ جناب کمیل نے بھی یہ کام کیا۔ کمیل نے جب دیکھا کہ مولا کتنا بہترین انسان ہے، مولا جنتی ہے، جنت اس پہ واجب ہے، جیسے ہی سنا مولا نے کمیل کا ہاتھ چھوڑا کہ اے کمیل، انسان کو پہچاننے کا یہ طریقہ کب سے ہو گیا کہ انسان کو پہچاننا ہو تو ہمارا ذکر کر کے دیکھو۔ یہ کیسا طریقہ، یہ کیسا طریقہ۔ اب دیکھیں قصہ میں یہاں چھوڑوں گا نہیں، آخر تک لے کے جاؤں گا۔ جناب کمیل نے جب سنا، اب جناب کمیل چپ چاپ ہو گئے۔ اب بولیں تو کیا بولے، سامنے منبع علم و وحی ہے، اب کیا بولیں۔ جناب کمیل بیچارے چپ چاپ۔ مولا نے کہا کمیل ٹھہرو اور اس آدمی کے چہرے کو یاد کر لو، خبردار چہرہ بھولنا نہیں۔ کہ مولا چہرہ نہیں بھولوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد جنگ نہروان آئی۔ جنگ نہروان سے پہلے مولا نے فرمایا کمیل سنو، ہم اس جنگ میں جا رہے ہیں، ہمارے 8 بھی نہیں مریں گے، ان کے 8 بھی نہیں بچیں گے۔ بس روایت کے جملے ہیں۔ جنگ ختم ہوئی، علی کی ذوالفقار خون سے آلودہ ہے، ذوالفقار سے خون ٹپک رہا ہے۔ کمیل کا ہاتھ پکڑا کہ کمیل آ جاؤ میرے ساتھ۔ اب ذوالفقار لے کے مولا متقیان ایک ایک لاشے پہ پہنچتے رہے، ایک پہ پہنچے، دوسرے پہ پہنچے، اب ایک سر کے پاس پہنچے، وہ خونی ذوالفقار سر کے اوپر رکھی کہ کمیل آگے بڑھو، کیا اسے جانتے ہو؟ کمیل نے دیکھا کہ مولا یہ تو وہی ہے جو راتوں میں قرآن پڑھا کرتا تھا، کہ مولا یہ تو وہی ہے جو راتوں میں قرآن پڑھا کرتا تھا۔ مولا مسکرائے کہ یہ قرآن کے الفاظ پڑھا کرتا تھا لیکن معنی سے غافل تھا۔ یہ الفاظ پڑھتا تھا لیکن معنی قرآن سے غافل تھا، یہ قرآن سے متمسک تھا لیکن قرآن کی روح سے غافل تھا۔ اچھا، کیونکہ اب جنگ نہروان کی بات آئی اور مولا کی ذوالفقار کی بات آئی، آپ کو پتہ ہے مولا کی اس ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہا جاتا ہے؟ پتہ ہے ذوالفقار کیوں کہا جاتا ہے؟ مختلف وجوہات اور مختلف علتیں آپ کو بتائی گئی، لیکن میں روایت بیان کر رہا ہوں۔ چھٹے مولا سے یا 8ویں مولا سے روایت ہے، جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا کی ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہا جاتا ہے، مولا نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اسے ذوالفقار اس لیے کہا جاتا ہے جس پہ یہ پڑتی تھی اسے دونوں جہان میں فقیر بنا دیتی تھی، دنیا میں بھی فقیر، آخرت میں بھی فقیر۔ ذوالفقار دو فقر کہ جس پہ پڑتی تھی یہ فقیر بنا دیتی تھی۔ اچھا، اسی جنگ میں جناب مالک اشتر بھی تھے اور جناب مالک اشتر نے بہت سارے لوگوں کو مارا تھا۔ اچھا، ایک شاگرد جب استاد سے تھوڑا سا جا ملے تو بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے۔ کہتے اس جنگ میں مولا متقیان نے 100 یا 101 لوگوں کو مارا تھا اور جناب مالک اشتر نے 98 یا 99 لوگوں کو مارا تھا۔ جناب مالک اشتر خوب مسکراتے ہوئے اور خوب پراؤڈ فیل کرتے ہوئے مولا متقیان کے پاس پہنچے۔ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ مولا متقیان سے فرمایا کہ مولا صرف 1 نمبر سے چوک گئے، کہ مولا صرف 1 نمبر سے چوک گئے، کہ ایک آدمی اور مار لیتے تو مولا آپ کے برابر ہو جاتے۔ مولا مسکرائے اور جناب مالک اشتر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا کہ مالک تمہارے مارنے میں اور میرے مارنے میں بہت فرق ہے۔ مالک تم تلوار اندھا دھن چلاتے ہو، علی 7 پشتوں کو دیکھ کے ذوالفقار تمہارے چلانے میں کہ تمہارے چلانے میں اور ہمارے چلانے میں بہت فرق ہے، تم اندھا دھن چلاتے ہو، لیکن علی کی ذات نسلوں کو دیکھتی ہے۔ اگر اس کی 7ویں پشت میں بھی ایک مولا کا چاہنے والا ہوتا ہے تو یہ تلوار رک جاتی ہے، یہ تلوار رک جاتی ہے۔ یہ علی کی طاقت، یہ علی کی ہمت، یہ علی کا اعجاز روایتوں میں موجود ہے۔ دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی کے حاسد ہیں
جس سے سب سے زیادہ حسد کیا گیا اس ذات کا نام ہے علی ابن ابی طالب، کیونکہ حسد اس سے کیا جاتا ہے جس کے پاس کچھ ہو. جتنا زیادہ انسان کے پاس ہوتا ہے اتنا ہی اس سے حسد کیا جاتا ہے. اب نہ ہی علی سے زیادہ اس کائنات میں کسی کے پاس کچھ تھا اور نہ ہی علی سے زیادہ کسی اور سے حسد کیا گیا. علی سے زیادہ کوئی مجھے بتا سکتے ہیں جس کے پاس علی سے زیادہ علم ہو؟ کوئی بتا سکتے ہیں جس کے پاس علی سے بہتر عدالت ہو؟ کوئی بتا سکتے ہیں جس کے پاس علی سے زیادہ تقوی ہو، جس کے پاس علی سے زیادہ پرہیزگاری ہو؟ ظاہر سی بات ہے حسد بھی سب سے زیادہ کس سے کیا گیا؟ علی ابن ابی طالب. اور یہی وجہ ہے کربلا میں بھی آل محمد پہ جو کچھ مصیبتیں آئیں، جو بھی مشکلات آئیں، وہ سب علی کے حسد میں آئیں، علی کے حسد میں. جناب زینب سلام اللہ علیہا جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے شکایت کی ہے. بس میں مقدمہ بنا رہا ہوں مصائب کا. جناب زینب نے شکایت کی ہے. جناب زینب نے خطبہ دیا. خطبہ دیتے دیتے فرمایا کہ بے ابی من اضحا عسکرہ، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس بابا کی قسم کہ جس کے لشکر کو یوم الخمیس لوٹ لیا گیا. یعنی ہم پہ مشکلات کی شروعات تو اس دن سے ہے کہ جس دن علی کے گلے میں رسی کا پھندا باندھا گیا، کہ ہم پہ مشکلات تو اسی دن سے شروع ہوئی. اور یہ باقاعدہ روایتوں میں ملتا ہے کوفے میں اور شام میں متعدد مرتبہ جب آل محمد سے پوچھا گیا، آل محمد نے پوچھا کہ بھئی ہم نے کیا غلطی کی ہے، ہمارا کیا قصور ہے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں پر تم تازیانے مار رہے ہو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلوں میں تم رسن باندھ رہے ہو، ہم نے کیا غلطی کی، ہمارا کیا قصور ہے؟ تو سامنے سے جواب صرف اتنا آتا تھا کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں، تمہارے بابا کی غلطی ہے. تمہارے بابا نے ہمارے بابا کو مارا، تمہارے بابا نے ہمارے دادا کو مارا، تمہارے بابا نے ہمارے چچا کو مارا. روایت کے الفاظ ہیں امام حسین نے بھی تو کربلا میں یہ کہا تھا نا. امام حسین نے فرمایا تھا اے لوگوں میرا کیا قصور، میں نبی کا نواسا ہوں، محمد کا نواسا ہوں، زہرا کا پیارا ہوں، میرا کیا قصور ہے؟ تو سامنے سے ایک جواب آیا تھا کہ ہم تمہیں نہیں مار رہے، ہم تم سے تمہاری دشمنی میں نہیں لڑ رہے، بلکہ بغضاً لأبیک، تمہارے بابا علی کی دشمنی میں ہم تم سے لڑ رہے ہیں. میں نے ایک روایت جو میں ہر سال محرم میں بیان کرتا تھا لیکن اس سال وہ موقع نہیں ملا جو میں کہیں بیان کروں، لیکن آج میں آپ کے درمیان بیان کروں گا. روایتوں کے جملے بس تھوڑی سی آمادگی رکھیے گا. روایتوں کے جملے ہیں کہ روز عاشور جب سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، اکبر کے کلیجے میں برچی لگ گئی، عباس کے بازو قلم ہو گئے، اصغر کے گلے پہ تیر لگ گیا، امام حسین جب سب کچھ ختم ہو گیا رخصتی سے پہلے جناب زینب کبریٰ کے پاس آئے. اب جب جناب زینب کے پاس آئے کہ بہن زینب ذرا وہ پھٹا ہوا کرتا نکال، جناب زینب نے پھٹا ہوا کرتا نکالا کہ وہ ساری نشانیاں نکالو، ساری نشانیاں نکالی. اب جب امام حسین خیمے کے باہر نکلے جناب زینب کبریٰ نے حسین کا ہاتھ پکڑا کہ بھیا حسین کیا تم نے پکا ارادہ کر لیا ہے جانے کا؟ کہ ہاں بہن زینب ہم نے ارادہ کر لیا ہے، اشقیاء کے درمیان جائیں گے، نانا انتظار کر رہے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جملہ فرمایا کہ اے میرے بھیا حسین کیا تم نے انہیں بتایا نہیں کہ تم نبی کے نواسے ہو؟ کہ ہاں میں نے بتا دیا. کہ کیا تم نے انہیں بتایا نہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو؟ کہ ہاں میں نے بتا دیا. پھر ایک جملہ فرمایا کہ اے بھیا حسین اب کی جانا تو ان کے درمیان بتا دینا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں.
کہ بھیا حسین ان کو بتا دینا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، کسی میں جرأت نہ ہوگی جو آپ پہ ہاتھ اٹھائے میں ہاتھوں کو جوڑوں گا۔ ارے شہزادی جب فاطمہ خود دروازے پہ کھڑی رہی یہ کہتی رہی ارے میں فاطمہ ہوں، کسی نے رحم نہ کیا، حسین پہ کیسے رحم؟ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ روایتوں کے جملے ہیں امام حسین ذوالجناح کے پاس پہنچے، اب دائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آتا، بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آتا۔ امام حسین نے فرات کے کنارے دیکھا، این عباس، اے عباس میں نے تمہیں سوار کیا تھا نا، اے اکبر میں نے تمہیں سوار کیا تھا نا، اے قاسم میں نے تمہیں سوار کیا تھا نا۔ اب امام حسین تک وہ تنہا ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ جناب زینب خیمے سے نکلی، اے بھیا حسین آپ پریشان نہ ہو، یہ دکھیاری بہن خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، ارے یہ دکھیاری بہن سوار کرے گی۔ روایتوں کے جملے ہیں جناب زینب آگے بڑھی، اب جب حسین کو سوار کرنا چاہا کہ بھیا حسین ٹھہرے، میری ماں کی وصیت تھی جب حسین کو سوار کرنا تو گلے کا بوسہ لینا، ارے یہ گلا ہوگا شمر کے گھٹنے ہوں گے، گلے پہ خنجر۔ بس زیادہ رو ختم کی مجلس، میری آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی لیکن آپ تک میں بات پہنچاؤں گا۔ کہتے جیسے امام حسین کے گلے کا بوسہ لیا، امام حسین آگے بڑھے کہ اماں نے مجھ سے بھی فرمایا تھا کہ جب رخصت ہونا تو زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا، اور یہ بازو ہوں گے شمر کا تازیانہ ہوگا، یہ بازو ہوں گے شمر کا تازیانہ ہوگا۔ بس جملوں کو تمام کیا، امام حسین کو رخصت کیا۔ اب جیسے ہی ذوالجناح آگے بڑھا، اب کیا دیکھتے ہیں ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، امام حسین نے ذوالجناح کی گردن پہ ہاتھ رکھا، اے میرے ذوالجناح تو نے ہر جگہ حسین کا ساتھ دیا، بس آخری بار، اس کے بعد حسین کوئی زحمت نہ دے گا۔ اب ذوالجناح ہے، بے زبان ہے، بولے تو کیا بولے، سر کو زمین پہ جھکایا اور بے زبانی سے کہنا شروع کیا، ارے میرے مولا، ارے میرے پیروں میں سینے پہ سونے والی سکینہ ہے، ارے میں بڑھوں تو کیسے بڑھوں، اے ذوالجناح میرے بابا کو اللہ لعنت اللہ